ہوتا ہے، خون چلو میں دے کر آسمان کی طرف اچھالتے ہیں اور پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ربنا تقبل منا ھذا القربان، میرے مالک حسین کی یہ قربانی بھی قبول فرما لے۔ یہ کام آسان نہیں ہے، جگر پارا ہاتھوں میں تڑپ کے ٹھنڈا ہو جائے اور پھر بھی صبر کا مظاہرہ کیا جائے اور اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا رہ گئے، ایک ایک کو رخصت کر رہے تھے شہادت کا دولہا بنا کر، لیکن اب امام حسین کو رخصت کرنے والا کوئی موجود نہیں ہے۔ آپ گھوڑے پہ سوار ہوئے، میدان کربلا کی طرف ایڑ لگائی، خیمے کے اندر جو خواتین تھی وہ جانتی تھی جو اس راستے گیا پھر پلٹ کے نہیں آیا، اس کی لاش حضرت امام اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لائے ہیں۔ اب اس حسین ابن علی کی لاش کون اٹھائے گا؟ کہا سب نے کہ حسین نہ چاہیے، کہا میں نانے کے دین کے لیے جا رہا ہوں۔ میدان عمل میں گئے، تیغ براں چمکی، لوگوں کے سر کاٹ رہی ہے، آواز آ رہی ہے یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا، غبار سے اٹا ہوا، لخت لخت کٹا ہوا، پھر بھی ہے ڈٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا، پھر بھی ہے ڈٹا ہوا، یہ نبی کا نور عین ہے، یہ بال یقین حسین ہے۔ حسین ابن علی نے کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار کے اندر وہ عظیمت کی داستان رقم کی اور پھر بوچھاڑ تیروں کی، ایک تنہا سید زادہ اور ہزاروں تیر چاروں سمت سے ان کے اوپر برسنے لگے، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے تیر مارا۔ جب حضرت امام حسین گھوڑے کی زین سے نیچے اترے تو اس وقت آپ کے بدن پر 33 زخم تلواروں کے تھے، 34 نیزے کے انیاں آپ کے جسم کے اندر کھبی ہوئی تھی، اور محتاط روایات کے مطابق جب بعد میں آپ کا پیراہن اتارا گیا تو اس کے اندر 113 سوراخ تیروں کے نکلے، اور وہ تیر جسم میں پیوست تھے، اور جب گھوڑے کی زین سے فرشے زمین پر گرے لگا جس طرح ریحل سے قرآن گر گیا ہو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب گھوڑے کی زین سے فرشے زمین پر گرے تو وہ جو تیر جسم میں کھبے تھے وہ اور پیوست ہو گئے، خون مشکبو ریت کے ذروں پہ بہنے لگا، گویا اسلام کا دل دھرتی کے اوپر ہے، کائنات راشے میں آ گئی، کربلا کی دھرتی کا کلیجہ کانپ رہا ہے۔ حضرت ام سلمہ کو حضور نے کربلا کی مٹی دی، کہا جب یہ خون بن جائے تو سمجھ لینا کہ میرا حسین شہید کر دیا گیا ہے۔ وہ مدینے کے اندر خواب دیکھتی ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام داڑھی مبارک کے اندر گرد مبارک پڑی ہوئی ہے اور بال الجھے ہوئے ہیں، گھبرا کے اٹھ کھڑی ہوئی کہ کیا ماجرا ہے، اور جلدی سے اس شیشی کو دیکھا تو وہ شیشی کا جو مٹی رکھی ہوئی تھی وہ خون بن گیا تھا، اور آپ نے کہا اہل مدینہ سن لو، حضرت امام شہید کر دیے گئے ہیں۔ ادھر امام حسین خون اور خاک کے اندر تڑپ رہے ہیں اور آپ کے جسم نازک پر برچھیوں، تیغوں اور تلواروں کے ساتھ جو ہے وہ لوگ وار کر رہے ہیں۔ سنان بن انس نخی آگے بڑھا لیکن سر کاٹنے کی ہمت نہ پڑی، اس نے نیزہ مارا اور آپ کے گلے کے قریب وہ نیزہ پار کر گیا اور خون کا فوارہ پھوٹا۔ زرع بن شریک نے آپ کی پیشانی پہ نیزہ مارا، آپ گھبرا کے گرے، اٹھے اور پھر گر گئے، اور پھر آپ نے اپنی پیشانی سجدے میں رکھ دی، اپنا خون جو تھا وہ چہرے پہ مل لیا۔ حسین نے سرخ رنگ کے خون کا جو خضاب تھا وہ اپنے داڑھی پہ لگا لیا کہ کل میں اپنے نانا کو یہ رنگت بھی دکھاؤں گا۔ حرم کی وہ داستان جو منا سے شروع ہوئی تھی آج اس کی تکمیل ہو رہی ہے، وہ غریب اور سادہ اور رنگین داستان حضرت امام حسین رقم کر رہے ہیں۔ خون سے داڑھی رنگ گئی اور آپ کے ماتھے کے اوپر زرع بن شریک نے وہ جو نیزہ مارا تھا اس سے آپ سنبھل نہ سکے، اٹھ کے پھر نیچے گرے، پیشانی کو سجدے میں رکھا اور سجدے میں رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں آخری لفظ جو میرے امام کی زبان سے نکلے دلوں کی تختیوں پہ نوٹ کر لو اور دیکھو۔ اللہ تعالیٰ کے بندے حضرت خلیل نے دعا مانگی تھی، اے میرے مالک، اے میرے مالک، میں اس جگہ تے اپنی ذریت اولاد کو چھوڑ کے آباد کر کے جا رہا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ وہ نماز کو قائم رکھیں۔ آج اس دعا کی تکمیل کا منظر
लोगों के सामने है कि 113 तीर जिस्म में खुबे, 34 तलवारों के घाव, और वो भी रावी कहते हैं कि एक एक घाव में कितनी कितनी तलवारों के जख्म थे, और नेज़े की अनियां जिस्म में खुबी हुई थी। आपके कलेजे के अंदर नेज़े की अनी को तोड़ दिया गया था। इस मौके पे हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने आप को संभाल के पेशानी को रेत के ऊपर रखा, और अल्लाह की बारगाह में आखिरी लफ्ज हजरत इमाम हुसैन के लबों पे जो मचले, खून निकल रहा था, और खौली बिन यजीद आगे बढ़ के सरे अनवर को जुदा करने की तैयारियां कर रहा था। सनान बिन अंस आगे बढ़ा लेकिन कप कपा के पीछे हो गया। खौली बिन यजीद आगे बढ़ा, वो भी पीछे हो गया। फिर शिमर आया और शिमर आपके जिस्म नाज़ुक के ऊपर बैठ गया। हजरत इमाम हुसैन ने जब देखा तो इसके बदन के ऊपर बरस के फुलपैरी के निशान थे। तो हजरत इमाम हुसैन की जुबान से निकला, सदकल्लाहु व सदक रसूलुल्लाह, मेरे आका मेरे अल्लाह ने सच कहा। उसने कहा क्या सच कहा? कहा एक दिन मैं हुजूर की खिदमत में हाजिर था तो हुजूर ने फरमाया था, मैं देख रहा हूं एक चतकबरा कुत्ता मेरी औलाद के खून में मुंह मार रहा है। आज मैं देख रहा हूं कि मुस्तफा करीम का वो फरमान जो है वो पूरा हो रहा है। वो गुस्से में आया, इमाम जल्दी अपनी पेशानी सजदे में रखी और अल्लाह की बारगाह में इमाम के आखिरी लफ्ज़ थे, अल्लाहुम्मा रज़न बिक़ज़ाए का व सब्रन अला बलाए का तस्लीमन ले अमरे का, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। मालिक, भाई, बेटे, भतीजे, भांजे, जानसार, आयानो अंसार सब कुछ लटा के, अब्बास के बाजू कटा के, जो जा सकते थे उन्हें भेज के, जो जा नहीं सकते थे खुद उठा के ले जा करके, अब्बास के बाजू कलम करवा के, ये खेमे के अंदर बच्चियां यतीम हो गई हैं, सुहाग उजड़ गए हैं। मेरे मालिक, सब कुछ लुटा के नबी का घर उजड़ गया, एक एक पत्ती गिर गई। जिनको बुलाया गया था आज उनकी मेजबानी तीरों, तलवारों और नेज़ों से हुई। लेकिन मालिक, तू देखा मेरी जुबान पे हाय नहीं आई, मैंने उफ तक नहीं की, जख्म पे जख्म खा के जी, खूने जिगर के घूंट पी, आह न कर लबों को सी। ये इश्क है, ये दिल लगी नहीं, ये मोहब्बत है। यहां लोग मसलूब भी होते हैं, यहां लोग सूली भी चढ़ते हैं। हुक्म होता है खबरदार, अगर आह भी की तो साबरों से नाम काट दूंगा। कहा मालिक, अल्लाहुम्मा रज़न बेक़ज़ाए का, जो तकदीर थी मैं उस पर राजी हो गया। वह सब्रन अला बलाए का, मालिक तूने देखा मैंने सब्र भी किया। तस्लीमन ले अमरे का, मुझे मालिक एतराज भी कोई नहीं, जो तेरा हुक्म था मैंने उसको तस्लीम भी कर लिया। सुबहान रब्बियल आला, मालिक तू बड़ा है, तू बड़ा है। हुसैन सब कुछ लटा के, बच्चे कटा के, बाजू कटा के, घर उजाड़ के मालिक तेरी बारगाह में हाजिर हो रहा है, और इतना कुछ करने के बावजूद भी तेरे पे राजी है। मेरे मालिक तू भी बता, तू भी हुसैन पे राजी हुआ है या कि नहीं हुआ है? तू भी हुसैन पे अब राजी हुआ है कि नहीं हुआ? आवाज आई, इस प्यासे पर अली शेरे खुदा को नाज है, इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है। औरों ने भी सजदे किए पर इसका अजब अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। ए हुसैन इब्ने अली तुम पर सलाम, मेरे साथ मिलके कह दो, ए हुसैन इब्ने अली तुम पर सलाम, ए हुसैन इब्ने अली तुम पर सलाम। यही वक्त था जब खानदान नबूवत लुट रहा था, दोपहर का वही समा, वही लम्हे। इन हवाओं को हाथ जोड़ के कहो हमारा सलाम करबला वाले आका के हुजूर पहुंचा दे, और अर्ज करो ए हुसैन इब्ने अली तुम पर सलाम, नाज़िशे आले नबी तुम पर सलाम, तुम पे लाखों रहमतें लाखों सलाम। ए शहीदाने मोहब्बत के इमाम, लाला गूं लाला बदन लाला कफन, ए चमन अंदर चमन, जिंदगी ही जिंदगी तेरी हयात, ए हयात अंदर हयात। इफ्तिखारे मिल्लते बैजा है तू, रब्बे काबा की कसम यकता है तू। फख्र का दिल में दरीचा बाज करना चाहिए, जिनका तू आका है उनको नाज करना चाहिए। हम वाह हुसैन वाले हैं, आ हुसैन वाले नहीं हैं। वाह हुसैन तेरी अजमतों को सलाम। को हमालिया का कलेजा भी फट जाता, शक हो जाता, लेकिन इतने जख्म कलेजे पर जवां बेटे की लाश को कंधों पे उठा के लाना कोई मजाक तो नहीं है। हजरत इमाम हुसैन ने जबर के खिलाफ खड़े होकर कयामत तक के लिए राहे अमल छोड़ा।
حضرت اقبال خراج پیش کرتے ہیں، آ امام عاشقاں پورے بطول، سروے آزاد دبستان رسول، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانائے ذبح عظیم آیت بسر، سرخ رو عشق غیور از خونہو، شوخی این مصرع از مضمونہو، تا قیامت قطع استبداد کرد، موج خونہو چمن ایجاد کرد۔ اقبال کہتا ہے کہ عشق غیور کے چہرے پہ جو سرخی اور بانکپن ہے وہ حسین ابن علی کے خون کا صدقہ ہے۔ قیامت تک کے لیے جبر کے خلاف جتنی بھی قومیں اٹھیں گی اور جتنے بھی لوگ میدان عمل میں آئیں گے، میں ہر سال کہا کرتا ہوں کہ سب کا قائد حسین ابن علی ہوگا۔ مہاتما گاندھی نے جب اپنی قوم کو کہا برطانوی سامراج کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، اور قوم سے خطاب کرتے ہوئے مہاتما گاندھی ہندو نے کہا کہ تم کہو گے وہ حکومت جس کی سلطنت میں سورج طلوع اور غروب بھی ہوتا ہے، اس سے ٹکرانا حماقت ہے، خودکشی کرنے کے مترادف ہے، لیکن اس کے باوجود میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اس سامراج کے خلاف کھڑے ہو جاؤ؟ مہاتما گاندھی نے کہا تھا اس لیے کہ میرے سامنے حسین ابن علی کا کردار موجود ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر ظلم اور جبر کی ہوائیں چل رہی ہیں، اور اس وقت امت مسلمہ کو کردار حسین ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نام حسین ابن علی کا لیں اور کرتوتیں اور لچھن سارے یزید والے ہوں تو یہ لفظ لفظ، حرف حرف اور قدم قدم حضرت امام حمام سے منافقت ہے۔ آؤ اگر میں نام حسین لیتا ہوں تو گھر بھی اجڑ جائے، حق کا پرچم کبھی نہ گرنے دوں۔ میں اور آپ اس عزم کے ساتھ میدان عمل میں اتریں۔ ادارت المصطفیٰ کسی تنظیم کا نام نہیں، یہ ایک فکر کا نام ہے، ایک تحریک کا نام ہے، ایک مشن اور ایک انقلاب کا نام ہے، یہ روحوں میں ہلچل پیدا کرنے کے جذبوں کا نام ہے، یہ مصطفیٰ کریم کے در پہ سلامی دینے کا نام ہے، یہ اپنا سب کچھ مصطفیٰ جان رحمت پہ قربان کر دینے کا نام ہے۔ آؤ ادارت المصطفیٰ کے پلیٹ فارم پہ آپ میدان عمل پہ نکلیں۔ حضرت امام حسین نے اسلام کے گرتے ہوئے پرچم کو تھام لیا اور جبر کی آندھیوں کے مقابلے کے اندر بھی اس پرچم کو خم نہیں ہونے دیا۔ آج میں اور آپ ان کا مشن، ان کی فکر لے کر میدان عمل میں نکل آئیں، قرآن کا پھریرا بنا کر، قرآن کا پرچم ہی سینوں میں تھام کر، اہل بیت کی محبت اپنے سینوں میں لے کر میدان عمل میں نکلیں اور قرآن کی دعوت گھر گھر دیں۔ اور اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کے دم لینا، آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کے دم لینا۔ اب یہ اٹھنے والے قدم آگے بڑھتے رہیں، یہ درس قرآن کا جو قافلہ ملک کے طول و عرض کے اندر روا دوا ہے، اس میں ایک جوش پیدا ہو جائے اور اس کے اندر ایک انقلاب پیدا ہو جائے۔ کوئی گھر ایسا نہ رہے، کوئی بستی ایسی نہ رہے، کوئی کان ایسا نہ رہے جس کان تک قرآن کا نغمہ نہ پہنچنے پائے۔ ادارت المصطفیٰ کے جوان سال مبلغ گلی گلی کوچے کوچے پھیل جائیں، اور جو داعی ہیں، دعوت دینے والے ہیں، اگر وہ خود پیغام پہنچا سکتے ہیں تو اشہد بلال عند اللہ اشہد، بلال کی اشہد بھی اللہ کو قبول ہے۔ وہ ٹوٹے پھوٹے لفظ لے کر میدان عمل میں نکل آئیں، ورنہ وہ سیڈیز لے لیں، وہ اور کتب لے لیں، وہ دین کا نعرہ لے لیں، وہ پیغام حق لے لیں، اور گلی گلی کوچا کوچا اسوہ شبیری اور نام حسین کی دہائی دیتے چلے جائیں۔